آج میں بہت خوش تھی کیونکہ جس لڑکے سے میری شادی ہوئی تھی وہ ایک حافظ قرآن تھا اور بہت ہی نیک انسان تھا۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے بیٹھ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری تعریف کرنے لگا۔ میں چپ چاپ شرماتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی جس میں سونے کی ایک رنگ تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے وہ انگوٹھی میری دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ پھر اس نے کہا کہ آج کی رات تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت سناؤں گا۔ اس کے بعد اس نے تلاوت شروع کی۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ قرآن پاک سن کر مجھے سکون مل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی آواز بہت پسند آئی۔ اس پر اس نے کہا کہ پھر میں تمہیں روز رات کو تلاوت سنایا کروں گا۔ اسی طرح ہماری رات گزر گئی۔ صبح میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے مجھے چوڑیاں پہنا رہا تھا کہ میری ساس اور اس کی بہن کمرے میں آ گئی اور غصے سے کہنے لگی، تیرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تیری بیوی بد کردار ہے، شادی سے پہلے اس کا کسی لڑکے کے ساتھ تعلق تھا، ہمیں سب معلوم ہو گیا، اسے ابھی گھر سے نکالو، ہمارے خاندان میں ایسی عورت نہیں آئی۔ اس پر میرے شوہر نے کہا کہ وہ جیسی بھی ہے اب میری بیوی ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ میری ساس کو بہت غصہ آیا مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم تو بڑے دیندار بنتے تھے، اب کہاں گئی تمہاری دینداری؟ مگر میرا شوہر اپنے فیصلے پر قائم رہا اور کہا کہ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، نہ ہی اسے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں۔ اس طرح اس کی اور میری دونوں کی بدنامی ہوگی۔ زندگی مجھے اس کے ساتھ گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ میری ساس مسلسل بولتی رہی مگر میرے شوہر نے بات ختم کر دی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں ڈری ہوئی تھی، مجھے لگا وہ مجھے کچھ کہے گا، مگر اس نے کہا کہ تم نہا دھو کر تیار ہو جاؤ اور اچھا سا لباس پہن لو۔ میں نے کہا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ سننے کی ضرورت نہیں، جو تم کہنا چاہتی ہو مجھے سب معلوم ہے، مگر میں برا انسان نہیں ہوں، تم ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو، تمہیں کوئی بھی بہکا سکتا ہے، لیکن اگر تم میری قسمت میں ہو تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی۔ اس سے میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ میں سمجھ رہی تھی وہ مجھ سے ناراض ہوگا مگر وہ ایک اچھا ہم سفر ثابت ہو سکتا تھا۔ میرا نام علیشہ ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے ایک لڑکے منظور سے محبت ہو گئی۔ ہم سوشل میڈیا پر ملے اور چند دنوں میں قریب آ گئے۔ ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ ہم ملنے لگے، کبھی بازار کے بہانے، کبھی دوست کے گھر کے بہانے۔ پھر ایک دن ہم حد پار کر گئے اور ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ وہ ہوٹل اس کے دوست کا تھا، اس لیے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ جب میں گھر آئی تو میرے لیے رشتہ آ چکا تھا۔ وہ لڑکا ظفر تھا جو بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا اور بہت عزت دار تھا، مگر میں منظور سے محبت کرتی تھی۔ میں نے منظور سے کہا کہ وہ جلدی اپنا رشتہ بھیجے تاکہ میں اسے منتخب کر سکوں، مگر اس نے کہا کہ وہ اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کر سکتا، اس کی منگنی بچپن میں ہو چکی ہے۔ میں یہ سن کر ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے بہت منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا۔ آخر کار ہمارا جھگڑا ہوا اور اس نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ میں بہت ٹوٹ گئی تھی۔ جب گھر والوں نے شادی کا کہا تو میں نے غصے میں ہاں کر دی اور میری شادی ظفر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات کے بعد یہ سب ہوا۔ اس کے بعد میں نے منظور کو دل سے نکال دیا اور اپنے شوہر کو قبول کر لیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا، شاید اسے وقت چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں اس کو ہمدردی دینے کو تیار تھی، مگر گھر والوں میں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ امی نے سمجھایا تھا کہ دلہن سونے کی بھی بن جائے تو بھی قدر نہیں ہوتی، اگر سسرال والے دل سے قبول نہ کرے زندگی مشکل ہوتی ہے۔ تم اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناؤ، سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے دل لگا کر اپنے گھر کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب مجھے کسی بات کی کوئی خاص پرواہ باقی نہیں رہی۔ منظور اسی محلے میں رہتا تھا، اس کی خبریں ملتی رہتی تھی۔ میری ایک دوست تھی جو سب کچھ جانتی تھی، مکمل، وہ کافی بھروسے والی تھی، مجھے اس پر مکمل یقین تھا۔ اسے بتایا منظور نے تم سے جھوٹ بولا تھا، ہمیشہ اس کی کہیں شادی طے نہیں تھی، وہ تمہیں استعمال کرتا۔ میں نے کہا اس نے میرے ساتھ واقعی بہت برا کیا، لیکن قسمت نے مجھے ایک اچھا شوہر دے کر نوازا۔ میری دوست نے کہا شوہر کو یہ سب کچھ مت بتانا۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ بات کبھی ظاہر نہیں کروں گی، ویسے بھی اسے سب کچھ معلوم ہے، تفصیل ضروری نہیں۔ میری زندگی سکون سے گزر رہی تھی، سب کچھ بہتر تھا۔ میرا شوہر روز رات کو قرآن پاک کی تلاوت سناتا، اس کی آواز میں ایک عجیب سکون اور تاثیر ہوتی تھی، مگر میری ایک نند تھی جس کا رویہ عجیب لگتا۔ اگر شوہر پانی مانگتا تو وہ کبھی پانی نہیں دیتی، وہ ہمیشہ خاموش رہتی اور کسی بات میں حصہ نہ لیتی۔ اگر ساتھ مجھ سے جھگڑا کرتی وہ پھر بھی خاموش رہتی، حالانکہ اسے بولنا چاہیے تھا، مگر وہ کچھ نہ کہتی۔ وہ پورا دن گھر کے کام یا کمرے میں مصروف رہتی، ساس بھی اس کا ذکر نہیں کرتی، جیسے وہ موجود نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں، مگر وہ سارے کام خاموشی سے کر دیتی، بغیر شکایت کے۔
میرے شوہر کا نام تک اس نے کبھی زبان پر نہیں لیا۔ اگر میں بلاتی تو وہ مختصر جواب دے کر چپ ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اس سے بات کیسے کروں۔ میں نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے اور تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں، عمر 31 سال ہے۔ میں نے پوچھا سفر سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو؟ تو اس نے کہا میں اس سے چھوٹی ہوں، اور خاموش ہو گئی۔ یہ کردار میرے لیے ہمیشہ ایک راز بنا رہا تھا، مگر اچھا یہ تھا کہ وہ مجھے کبھی تنگ نہیں کرتی۔ اس نند کا نام صفیہ تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی شکل میرے شوہر سے بالکل بھی نہیں ملتی۔ گھر میں روز چھوٹی بچیاں آتی تھی قرآن سیکھنے، میرا شوہر انہیں قرآن مجید پڑھاتا، یہ اس کی آمدن۔ وہ لوگ غریب نہیں تھے، گھر میں سب کچھ موجود تھا، کھانا پینا بھی ٹھیک چل رہا تھا، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ میرے سسر اس دنیا میں نہیں تھے مگر رقم ملتی تھی۔ میرا شوہر جو بھی کماتا اپنے اور میرے اوپر خرچ کرتا، مگر اسے ٹی وی دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ٹی وی رکھا ہوا تھا، ہمیشہ ہم ہر ہفتے ایک فلم بھی ساتھ بیٹھ کر دیکھتے۔ اس کے انداز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بہت دیندار ہے، وہ گانے بھی سن لیتا تھا اور فلمیں بھی دیکھتا تھا۔ بہرحال میں زندگی اسی طرح سکون سے گزر رہی تھی۔ میری ساس کبھی مجھ سے عزت سے بات نہیں کرتی، مگر میں خاموش رہتی، کیونکہ حقیقت کو میں سمجھ چکی تھی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے دل سے قبول نہیں کریں گی، اس لیے میں نے برداشت کرنا اور صبر کرنا سیکھ لیا۔ میں اکثر اپنی امی سے ملنے بھی چلی جاتی تھی۔ شادی کو 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، لوگ پوچھتے رہتے تھے کہ کیا کوئی خوشخبری ہے، مگر مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر اچانک میری زندگی میں ایک بڑا طوفان آ گیا۔ مجھے خبر ملی میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ ایک حادثے کا شکار ہوا اور فوراً وفات پا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس زور زور سے رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ سب اچانک کیسے ہوا۔ میں نے ابھی اس کے ساتھ 2 ہی مہینے گزارے تھے اور ایک ہفتہ اسے دل سے قبول کرنے میں لگا۔ پھر اس کا جنازہ پڑھا گیا اور اسے دفنا دیا گیا۔ یہ دن ہماری زندگی کا سب سے دردناک دن تھا۔ میری زندگی جیسے مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ واقعی میں سوچ رہی تھی میں نے اس کی قدر کیوں نہیں کی۔ میں اسے یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں اسے چاہنے لگی ہوں اور دل سے اسے قبول بھی کر چکی تھی۔ آخرکار وہ دنیا سے جا چکا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب فیصلہ یہ تھا کہ میں میکے جاؤں یا یہی رہوں۔ امی نے کہا غم میں ان کا ساتھ دو، تم یہی رہو۔ میں وہیں رک گئی، مگر دل بہت بوجھل رہتا تھا۔ جب بھی دل بھاری ہوتا میں قبر پر چلی جاتی۔ میں پہلے بھی گئی تھی، آج دوسری بار گئی تھی، مگر آج کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا، عجیب منظر۔ میں نے سوچا ہم نے تو کچھ جلایا بھی نہیں، پھر یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی آیا تھا یہاں؟ وہاں کوئی خوشبو بھی نہیں تھی، بس عجیب گرمی۔ میں آگے بڑھی تو میرے قدم لرزنے لگے۔ اچانک قبر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور شدید گرمی تھی، میرا جسم جلنے لگا۔ میں مشکل سے کھڑی رہی، یہ دھواں ایک طرف سے مسلسل نکل رہا تھا۔ میں عجیب کیفیت میں کھڑی رہ گئی، ساکت، جیسے انسان کوئی ناقابل یقین منظر دیکھ لے، اچانک اور وہی منظر سامنے آ جائے تو ہوش کھو دے۔ میں بھی اسی حالت میں خاموش کھڑی۔ میں واپس گھر آ گئی اور اپنی ساس کو سب بتایا۔ میں نے کہا میرے ساتھ ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب سے شوہر فوت ہوا ساس کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ میں نے بتایا ظفر کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا، وہاں اتنی گرمی تھی کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ ساس کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئی۔ یہ بات صفیہ نے بھی سن لی اور خاموش رہی۔ ساس نے کہا تم یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ ممکن نہیں۔ میں نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ ساس بولی میرا بیٹا بہت نیک اور دیندار تھا، وہ قرآن پڑھاتا تھا اور حج بھی کر چکا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر سے دھواں نکلے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے دیکھا ہے۔ ساس کو میری بات پہ یقین نہیں آیا، وہ انکار کرتی رہی۔ انہوں نے کہا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا دھواں کسی اور وجہ سے۔ میں نے کہا میں نے جو دیکھا ہے وہی سچ آپ کو بتایا۔ اگلے دن میں دوبارہ قبر پر گئی تو وہی منظر دیکھا۔ اب میں نے سر پکڑ لیا اور بہت پریشان ہو گئی۔ کیا میرا شوہر کسی عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا؟ کیا مرنے کے بعد بھی اسے سزا دی جا رہی تھی؟ لیکن کیوں، جبکہ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے؟ ساس اور صفیہ کو بھی حقیقت کا علم تھا، مگر خاموش تھے۔ صفیہ اس معاملے پر خاموش رہتی اور کچھ نہ کہتی۔ ساس بہت پریشان رہتی تھی، کبھی قرآن خوانی کرواتی، کبھی خود قرآن پڑھ کر ثواب اس کے نام کرتی تاکہ اگر کوئی عذاب ہو تو ختم ہو جائے۔ وہ مجھے بھی کہتی زیادہ ذکر کیا کرو اور خالی نہ بیٹھا کرو، شاید اسی طرح حالات بہتر ہو جائیں اور سکون آ جائے۔ محلے والوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ نیک آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ کوئی برا نہیں کہتا تھا، مگر سب سوال کرتے تھے۔ ایک دن میں قرآن پاک پڑھی تھی اور کھانا نہیں بنایا۔ صفیہ نے کہا وہ کھانا کھا لو، میں نے بنا دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو کھانا نہیں بنایا، پھر یہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے خود بنایا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو اس نے سنجیدگی سے بات کی۔ اس نے کہا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کے اور دروازہ بند کیا۔ اس نے کہا یہ بات کسی کو مت بتانا، بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ میں حیران ہو گئی، اس سے مطلب پوچھنے لگی۔ اس نے کہا تمہارا شوہر ویسا نہیں تھا جیسا لگتا تھا، وہ ایک گناہ گار انسان تھا، بہت بڑے گناہوں میں مبتلا تھا۔ میں نے کہا مجھے سچ بتاؤ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟
اس نے کہا میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں، اصل میں میں دور کی کزن اور بچپن سے یہاں رہ رہی ہوں۔ میرے والدین فوت ہو گئے تھے اور میں بے سہارا تھی۔ تمہارا شوہر میرے ماموں کا بیٹا تھا اور ظالم نکلا۔ اس نے مجھ پر بری نظر رکھی اور مجھے ڈراتا رہا۔ وہ مجھے دھمکیاں دے کر میرے ساتھ غلط کام کرتا رہا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا یہی سچ ہے، اور سب جانتے تھے۔ بعد میں ساس کو بھی سب معلوم ہو گیا تھا، مگر انہوں نے بدنامی کے خوف سے خاموشی اختیار کی۔ اس نے کہا تم اسے نیک سمجھتی ہو، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا جو قرآن پڑھنے آتی تھی۔ ان کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا تھا۔ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر خاموش رکھتا۔ کسی لڑکی نے اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا۔ اب تم خود سوچو ایسے انسان کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں مجھے یہاں پناہ دی گئی ہے، مگر میرے ساتھ اس گھر میں ظلم ہوتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ مجھے صفیہ سے ہمدردی ہوگی اور اس کا درد سمجھ آیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں خاموش اور الگ رہتی تھی۔ وہ اس گھر کو اپنا نہیں سمجھتی تھی کیونکہ یہاں ظلم ہوا۔ ساس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھے سب معلوم ہے، مگر وہ مجبور تھی کیونکہ صفیہ ہی ان کا سہارا تھی۔ صفیہ گھر کے سارے کام کرتی اور سب سنبھالتی تھی۔ اب وہ دونوں اسی گھر میں خاموشی سے رہ رہی ہیں اور میں اپنے میکے واپس آ چکی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میرے شوہر کی قبر سے دھواں نکلنا بند ہو گیا، مگر اس کی قبر اکثر بیٹھ جاتی ہے اور ٹوٹتی رہتی ہے۔ یہی سچ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے کوئی نہیں بچتا، چاہے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔ آخرکار وہ عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ ایک دن اور میرے شوہر کے ساتھ بھی یہی انجام ہوا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔